السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنے رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا جی، میں نے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کل اسی لیے نہیں دی تھی کیونکہ میں نے مالا کا کرنا تھا، اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی۔ اب آپ خود دیکھیں اس کا رسپانس کتنا اچھا ہے۔ میں آپ لوگوں کو کہہ کے تھک جاتی ہوں کہ لائک کامنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ کون کون ریڈ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں میں نے صرف رات کو 2:30 بجے بھی کیے تو اس کا 2:30 بجے بھی رسپانس اتنا اچھا ہے۔ سب نے کامنٹس کیے ہیں، سب نے لائک کیا۔ آپ جا کر اس کا رسپانس دیکھیں تو پھر میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں نے رات کو 2:30 بجے 3 بجے تک بیٹھ کے وہ ریکارڈ کیے اور 8-9 گھنٹے کی وہ ریکارڈ کر کے اور وہ پوسٹ کیے۔ تو اب آپ لوگوں کے اوپر ہے، آپ لوگوں نے ناول جلدی ختم کروانا ہے تو رسپانس اچھا دیں گے تو میں اسی طرح سے دن میں 4-4 5-5 ایپیسوڈ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ لوگوں کا رسپانس ہی نہیں اچھا ہوتا۔ ابھی بھی 1-2 دن ہو گئے ہیں ویڈیو کو لاسٹ میں نے پوسٹ کی تھی رمضیش کی، تب جا کے اس پہ کوئی لائک کامنٹس اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا رسپانس دیکھتے ہوں۔ پھر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ناول جلدی کور ہو جائے تو پلیز 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 ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسفن نے پریشانی سے اس کے نرم و ملائم خوبصورت چہرے کو دیکھتے گاڑی کی سپیڈ تیز کی تھی۔ اسفن اپنی پریشانی مسلتے تندو تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ اتنا میں چاہوں تو میں کوئی کسی کو نہ چاہے، تو بھی پیار سے پیار کرے، کاش وہ دن بھی آئے۔ عابر کے لب آہستگی سے ہلتے اسفن یار خان کو بے چین کر گئے تھے۔ وہ نیم قنون کی میں آہستگی سے بول رہی تھی، آنکھ کے گوشوں سے آنسو نکلتے سیخ کو بھگو رہے تھے۔ خود پہ تو میں پہرے لگا لوں، روک نہ پاؤں یادوں کو، بھول گیا تو میں نہ بھولی، ان قسموں کو ان وعدوں کو، دوری مجھ کو جینے نہ دے۔ تنہائی تڑپائے عابر اپنی دھڑکنوں کو پکڑے پھر سے رو دی تھی۔ اسفن یار خان کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے عارض پر بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے آنسو اپنے بازوں سے رگڑتے گاڑی فل سپیڈ میں چلا رہی تھی۔ اسفن کی گاڑی کے ٹائر حویلی کے کارپورچ میں آ کر چرچرائے۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترتے عابر کی طرف بڑھا۔ اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اس نے جھکتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ جلدی سے داخلی دروازے سے ہوتا اندر دنان خانے میں داخل ہوا۔ رقیہ خانم اور امینہ خانم صوفے سے اٹھتے اسفندیار خان کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ امینہ خانم نے بے قراری سے تڑپتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا اسے، جو بھی ہوا ہے میں دیکھ لوں گا اسے، کسی کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسفند اپنی نم آواز پر قابو پاتے سنجیدگی سے کہتے تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اسفند، اس کو نیچے اس کا کمرے میں لٹا دو، میں اور بھابھی دیکھتا ہے اس کو، تم اوپر کیا کرے گا لے جا کر؟ تم ڈاکٹر تھوڑی ہے، اسپتال سے کسی ڈاکٹر کو بلواؤ۔ روزینہ خانم کی بات پر اسفند کے بھاری قدم رکے تھے۔ عابر بیوی ہے میری، اسے میں کہاں رکھوں گا، کہاں لے کر جاؤں گا، آپ کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ماں ہے میری، میرے لیے احترام کے قابل، جس دن آپ کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو سب کے سامنے تھپڑ بھی مجھے ماریں گے، خاموش رہوں گا، مگر آئندہ میری بیوی کو لے کر کوئی بھی سوال جواب نہیں کریں گی، نہ میری بیوی کو کسی بات کا تانا دیں گے۔ آپ کو بتا دوں یہ بیوی نہیں میری زندگی ہے، اس کو دکھ دینے کا مطلب مجھے تکلیف دینا۔ آئندہ آپ اسے کسی قسم کی بھی تکلیف دی، میں آپ سے اپنا ہر تعلق توڑ دوں گا۔ حسن سرد و سپات لہجے میں بولتے سیڑھیاں چلتے اوپر چلا گیا تھا۔ دیکھ لیا بھابھی، یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے بیٹا، اس کو راتوں کو جا کر دودھ پلایا، یہ ہم سے تعلق توڑنے کی بات کرتا ہے، وہ بھی اس لڑکی کا واسطہ جو اس کا ساتھ سب کے سامنے کیسا سلوک کرتا ہے، اسے دھتکارتا ہے۔ روزینہ خانم سیڑھیوں پر نظر جمائے رکھ کر بولی تھی، وہ لڑکی نہیں اسفندیار خان کا بیوی ہے، اس کا زندگی ہے روزینہ۔ امینہ خانم سرد و سپاٹ لہجے میں اونچی آواز میں مخاطب ہوئی۔ روزینہ خانم نے حیرانگی سے ان کی اونچی آواز سنی تھی، وہ کبھی اونچی آواز میں نہیں بولتی تھی۔ ایک بار تم اس لاؤنج میں بہت بولا تھا، ہم نے جو زیادتیاں ابرش بہارے کے ساتھ کی، تم نے ہم کو احساس دلایا، تم نے اچھا کیا تھا روزینہ، سچ بھی بولا تھا، سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ پوچھو اس دن تمہارا منہ سے نکلا ہر بات ہم کو کڑوا لگا تھا، ہم کو احساس بھی ہوا تھا ہم غلط ہے۔ تم نے کہا تمہارا دل میں جو ہوتا ہے تم بول دیتا ہے، ہمارا طرح منافق نہیں ہے۔ اگر آج ہم کہتا ہے تم ہمارا طرح منافق ہوتا، نہ کہ تمہارا بیٹا بھی ہمارا بیٹوں کی طرح آج خوش ہوتا، کیا فائدہ روزینہ اتنا سچ بولنے کا، جب تمہارا منہ سے نکلا ہر لفظ دوسروں کو سوائے تکلیف کے کچھ نہیں دیتا۔ میاں بیوی کا صلح کروانے کا واسطہ تو جھوٹ بھی مومن پر اللہ نے معاف کر دیا ہے،
سوچو روزینہ، اللہ حرام چیز کو حلال کر دیا، تو سوچو رب کا نزدیک رشتہ کیسا پیارا ہے کہ اس نے میاں بیوی کا صلح کروانے کے واسطہ اس جھوٹ کو جائز قرار دے دیا، ورنہ اللہ کے نزدیک وہ شخص مومن نہیں جو جھوٹ بولتا ہے۔ تم نے کیا کیا روزینہ؟ اپنا بہو کے دل میں اپنا بیٹا کے واسطے بدگمانی ڈالنے کے لیے جھوٹ بولا، وہ تصویریں دکھائی۔ ارے یار کیسا ماں ہے، اپنا بیٹا کا دکھ تم کو نظر نہیں آتا؟ ہمارا بیٹا ہم کو جس چیز سے منع کرتا ہے ہم ماں ہو کر سر چکا لیتا ہے۔ دیکھ لو تم، ہمارا تینوں بیٹا نے کبھی ہم سے بدتمیزی نہیں کیا۔ جنان نے ہم کو کہا تھا ہم ابرش کے معاملے میں بولے گا تو وہ حویلی چھوڑ کر چلے جائے گا، مگر تعلق توڑنے کی بات کبھی نہیں کی، مگر تمہارا بیٹا نے آج تم سے تعلق توڑنے کا بات کر دیا۔ سوچو روزینہ وہ کس تکلیف میں ہے، تمہارا لگایا ہوا آگ میں وہ جل کر راکھ ہو رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، تم کو اس کا تڑپ نظر نہیں آ رہا؟ صرف اس کا واسطہ ہے کہ تم عابر سے نفرت کرتا ہے۔ امینہ خانم کی باتوں پر روزینہ خانم تڑپ اٹھی تھی۔ بھابھی کیسا ہم اس لڑکی سے نفرت کریں جو ہمارا بابرک سے نفرت کرتا تھا، اس کو زانی بولتا تھا، اسے طلاق مانگتا تھا؟ روزینہ خانم بھرائی آواز میں چیخ گئی، کیا نہیں تھا وہ زانی؟ امینہ خانم نے جواباً سنجیدگی سے سوال کیا۔ اللہ کا واسطہ بھابھی، وہ مر کیا ہے، اس کا ذکر اچھے لفظوں سے نہیں کر سکتا، برے لفظوں سے بھی نہ کرو، اس کا روح کو تکلیف ہوتا ہوگا۔ روزینہ خانم بھرائی آواز میں بولی۔ روزینہ انسان کو اس کا پیچھے اس کا اعمال سے زیادہ اعمال سے یاد کیا جاتا ہے، وہ جیسا اعمال کر کے جائے گا اس کا ذکر بھی ویسا ہوگا۔ فرعون کو ہم آج بھی فرعون بولتا ہے کیونکہ وہ فرعون تھا روزینہ، وہ فرعون ہی رہے گا، آج وہ تڑپنے سے کیا ہوگا؟ روزینہ تم اس کا تربیت کرتا، آج تم روتا نا، تم نے اس کا ہر برا عمل پر پردہ ڈالا۔ روزینہ تم اس کو عورت کا عزت بتاتا کہ باہر کا عورت بھی اتنا قیمتی ہوتا ہے جتنا قیمتی اس کا بہن بہارے کا عزت ہے۔ امینہ خانم کی باتوں پر روزینہ خانم شدت سے رو دی تھی۔ روزینہ اگر تمہارا بیٹی کو کبھی ہمارا شہرام سیڑھیوں سے دھکا دے، غیر عورتوں سے جسمانی تعلقات قائم کرے اور اس بات کا اپنی بیوی کے سامنے نمائش کرتا پھرے، کیا تم بہارے کو کہے گا کہ وہ شہرام خان سے تعلق بنائے رکھے؟ تمہارا بیٹا نے کبھی کسی عورت کے ساتھ تعلق؟ بس روزینہ بس، ایک لفظ نہیں روزینہ ہمارا شہرام کا متعلق۔ ہمارا شہرام نے ہم کو سارا حقیقت بتا دیا ہے، اس عورت کے ساتھ اس کا جسمانی تعلق نہیں تھا، اس نے کبھی اس عورت کو غلط نظروں سے بھی نہیں دیکھا تھا، وہ اس کی مجبوری میں نکاح کرنے جا رہا تھا صرف اس عورت کو تحفظ دینے کے لیے، مگر اسے اس دن ابھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، وہ پلٹ آیا تھا۔ اس دن کا بعد اس نے آج تک اپنا بیوی کو صفائیاں دیا ہے، اسے منایا ہے۔ کون کرتا ہے ایسا ہمارا ہاں؟ تو مرد دوسرا شادی کر کے پہلی عورت پر زیادہ کرتا ہے، دوسرا شادی کا قصور بھی پہلی عورت کا کھاتے میں ڈالتا ہے۔ ہمارا شہرام مسلسل ہمارا سامنے اپنی غلطی کہہ رہا تھا، وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں اس کا قصور تھا۔ تمہارا بیٹی نے اس دن سب کے سامنے اس کا کردار پر وار کر دیا، وہ پلٹ کر ایک بار ہی کہہ دیتا کہ میں اس عورت کے قریب تمہاری وجہ سے گیا، یا کہہ دیتا وہ نکاح کرنے جا رہا تھا، گناہ نہیں، مگر اس نے آج تک یہ لفظ نہیں بولا۔ سب جانتا ہے تمہارا بیٹی کیسا سلوک کرتا تھا شہرام کے ساتھ، اسے طلاق تک مانگتا تھا، مگر وہ آج بھی یہی کہتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اس سب میں اس کا قصور تھا، اس نے اپنا بیوی کا دل دکھایا۔ کیا ہم کبھی تمہارا بیٹی اور اپنا بیٹا کے درمیان آیا؟ دیکھو وہ لوگ آج ایک ہیں، ہمارا بیٹا گولیاں کھا کر موت کا منہ سے واپس آیا ہے، مگر اس کا چہرہ پر رونق ہے، وہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کیونکہ اس کا رونق، اس کا زندگی، اس کا بہارے ہے، اور تمہارا بیٹا کا چہرہ پر موت کا ویرانی چھایا ہے۔ نظر نہیں آتا تم کو اس کا سرخ آنکھیں، اس کا درد بھرا لہجہ چہرہ؟ کیسا ماں ہے تم، ایک بیٹا کو کھو کر بھی چین نہیں ملا تم کو، اب لگتا ہے ایک اور بیٹا کا جنازہ اس حویلی سے رخصت کرانا چاہتا ہے۔ بھابھی اللہ کا واسطہ ہے ایسا باتیں نہ کرو، ہمارا دل پھٹ جائے گا۔ روزینہ خانم تڑپتے ہوئے بولی۔ کیوں روزینہ، کیوں تڑپ رہا ہے؟ اسفند کو ہمیشہ اس کا بدلہ یاد کروایا، تم نے کبھی سوچا اگر اسفند اور زران ایک دوسرے پر گولیاں چلا دیتے تو تب کہ تمہارا کیا بدلہ کا آگ ٹھنڈا ہو جاتا؟ ایک بیٹا کو کھونے کے بعد دوسرا بھی کھو دیتا، کون سا تمہارا بدلہ کی آگ کو سکون ملتا؟ تم جانتا ہے اس قائم نے گھروں کو اجاڑ ڈالا ہے، قبریں ہی قبریں ہیں ہر طرف، اب تو بند کر دو یہ سب، خدا کا واسطہ اپنا نفرت ختم کرو۔ بابرک کو زران نہ مارتا تو کوئی اور مار دیتا، جو مرد باہر کی عورت پر نظر رکھتا ہو، اس مرد کا ایسا ہی کھونے کا بعد دوسرا بھی کھو دیتا ہے، کون سا تمہارا بدلہ کی آگ کو سکون ملتا؟ تم جانتا ہے اس قیقے نے گھروں کو اجاڑ ڈالا ہے، قبریں ہی قبریں ہیں ہر طرف، جنازہ کراتا ہے، کیونکہ باہر کا عورت کا بھی محرم رشتہ ہوتا ہے، جو اپنا عورت کا عزت پر نظر رکھنے والا سینہ چیرنا بھی جانتا ہے۔ امینہ خانم تنفر بھرے سپاٹ انداز میں بولتی چلی گئی تھی۔ حسن عابد کو لیے اپنے کمرے میں داخل ہوتے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا، وہ نیم غنودگی میں تھی، اس کا جسم
تب کر انگارہ ہو رہا تھا۔ اس کے بدن کی تپش سے اسفند کو اپنا سینہ چلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسفند اسی لیے واش روم کی طرف بڑھا۔ روف شاور آن کرتے وہ عابر کو گود میں لیے، اسے اپنے سینے کے ساتھ لپٹائے، اس کے لیے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ پانی کی بوندیں پڑتے ہی وہ چھٹپٹائی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے میں قید کرتے رو پڑا تھا۔ شاور سے گرتا پانی اسفندیار خان کو بھی بھگو رہا تھا، جس میں اسفندیار خان کے آنسو بھی شامل تھے۔ وہ اسے سینے سے لپٹائے چھت کی طرف دیکھتے چیخیں مار رہا تھا۔ اسفند کی فلک شگاف چیخیں جیسے پہاڑوں کا سینہ چیر رہی تھی۔ اس کی چیخوں اور پانی کی بوچھار سے عابر چھٹپٹاتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے ساتھ شدت سے لپٹی۔ وہ گہرے سانس لیتے اب آنکھیں نیچے ہوئے تھی۔ وہ مکمل ہوش میں ہے، یہ محسوس کرتے اسفند اسے اپنے ساتھ لپٹائے بے آواز اب رو پڑا تھا۔ وہ اس کے سینے سے مزید لپٹی۔ اسفند نے اسے اپنی گود سے نرمی سے اتارتے اسے کمر سے تھامے کھڑا کرتے اس کے وجود سے چادر اتار کر دور اچھالی تھی۔ وہ ابھی بھی اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہوئی تھی۔ اب اپنی سرمئی گہری آنکھوں سے اسفندیار خان کو دیکھ رہی تھی۔ اسفند دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرتے اس کی کمر پر بکھرے بالوں کو انگلیوں سے سلجھا رہا تھا۔ کبھی اس کے عارض پر چپکی لٹیں کان کے پیچھے اڑستا، کبھی اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتا۔ دیوانوں کی طرح اس کی مضبوط کپکپاتی انگلیاں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ تم کو نہیں معلوم میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ یاد میں تیرے تنہا اکیلا میں آہیں بھرتا ہوں، نظر اٹھاؤ نظریں چکاؤ سامنے تو مسکائے، اتنا میں چاہوں تجھے کوئی کسی کو نہ چاہے۔ اسفند اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے نم آواز میں بولتے اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ عابر نے گہرے سانس لیتے اسفند کا حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ اسے مزید شدت سے خود سے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ عابر اس کے حصار میں پوری طرح چٹپٹائی تھی۔ اسفند نے اس کا چٹپٹانا محسوس کرتے اسے اپنے حصار سے الگ کیا۔ عابر اب گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں شاور کے نیچے بھیگتے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اسفند کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کے لبوں پر چھپ گیا تھا۔ وہ ہر نرمی سے قطرہ قطرہ اس کے سانسیں پی رہا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے خود کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ عابر نے کانپتے ہاتھوں سے خود سے دور کیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو آزاد کرتے اب اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کے نکوش پر اپنے لب نرمی سے رکھتا چلا گیا تھا۔ اسفند کی آنکھوں سے برستے آنسو بھی شاور کی بوندوں میں شامل تھے۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، مگر پانی کی بوندوں سے ملتے وہی وہ اپنی پہچان کھو رہے تھے۔ عابر کچھ پل اسفند کا لمس اپنے چہرے پر برداشت کرتی ہی دوسرے پل وہ اسے چھٹک کر دور کر گئی تھی۔ عابر، اسفند نے اسے نرمی سے پکارتے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا۔ اسفند یار خان، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ ہم اپنے راستے جدا کر چکے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ عابر گہرے سانس لیتے چٹکتے اعصابوں سے بولی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، اب نیلی آنکھوں والے خان کی پناہیں قبول نہ تھی۔ کیسے جدا ہو سکتے ہیں ہم عابر، جب ہم دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے سینے میں دھڑکتے ہیں؟ مجھے جدائی میں دیکھو تو مرنے والی ہو گئی تھی، مجھے دیکھو بھی، میں بھی مر رہا ہوں۔ اگر جدائی سچ میں مقرر آن ٹھہری تو مر جاؤں گا۔ مت کرو خود پر اور مجھ پر ظلم۔ اسفند کا لہجہ التجایا ہوا تھا۔ معاف کر دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں معاف کر دوں گی۔ میرے سوال کا جواب دیں۔ عابر نے گہرے سانس لیتے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ اسفند نے پریشانی سے اسے دیکھا، آخر کیا پوچھنا چاہتی تھی جس کے بعد وہ اسے معاف کر دیتی؟ بتائیں مجھے، اگر درام خان کی حویلی میں لالا کے بغیر میں رات رکتی، کیا آپ کا یقین مجھ پر آج بھی قائم درام کی حویلی میں گزارتی؟ عابر نے اس کا ہاتھ دوبارہ اپنے سر پر رکھا۔ نہیں آتی، اسفند جواب دیتے نگاہیں پھیر کیا تھا۔ میری طرف دیکھ کر بات کریں اسفند یار خان، نظریں نہ چرائیں۔ عابر نے سزائیہ لہجے میں مسکرائی۔ اسفند نے اپنی سرد سرخ نگاہیں عابر پر گاڑی۔ آپ ایک فرشتہ مرد ہیں اعتبار کے معاملے میں، ورنہ شادی کے بعد عورت پر اعتبار کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ مرد کو دھوکہ دے کر اپنے کپڑوں میں سلوٹیں ڈال آئے اور مرد کو پتہ بھی نہ چلے۔ عابر تنزیہ کہتے استزادیہ مسکرائی تھی۔ نہیں، اسفند اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس ایک لفظی جواب دے رہا تھا۔ عابر اس کے جواب پر نم آنکھوں سے استدعائیہ مسکرائی تھی۔ میں ان 7 مہینے میں آپ سے کسی مرد کا ذکر کرتی، صرف یہی کہتی کہ میں اس سے میری فون پر بات چیت ہے۔ کیا آپ میری یہ غلطی جھوٹ برداشت کرتے؟ عابر کے سوال پر اسفند کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم سی ہوئی تھی، رنگت شدید سرخ ہوئی تھی۔ نہیں، اسفند نے چپڑے بھینچتے کہا۔ عابر کی استزادیہ مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں کی نمی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ میں اس طرح کسی مرد کے ساتھ ایک تصویر بنا کر آپ کو سینڈ کرتی، کیا آپ مجھے معاف کرتے؟ عابر کے سوال پر اسفند نے اس کے سر پر سے ہاتھ ہٹائے، پوری قوت سے دیوار پر مکہ مارا تھا۔ وہ پھر چیختے ہوئے مکے مارتا چلا گیا تھا۔ اپنا غصہ وہ ایسے اتار رہا تھا صفاق پٹھانی کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ عابر کچھ پل سے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے رہی، پھر اپنے نمی عارض سے اپنی ہتھیلی سے رگڑتے واش روم سے نکل آئی تھی۔
حسن یار خان تیز تیز قدموں سے اس کے پیچھے آیا۔ وہ ڈسک روم کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اسفند اسے کلائی سے کھینچتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ اندر تم نے جو عورت کے کردار کی جو حقیقت بتائی، یقین نہیں آتا کہ تم ایک عورت ہو کر ایسی بات کیسے کر سکتی ہو۔ اسفند اس کے بال ایک ہاتھ سے نرمی سے دبوچے اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ حقیقت بیان کی ہے میں نے اسفند یار خان، عابر سپات لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ غلط حقیقت بیان کی ہے مسز اسفند یار خان۔ اگر عورت اور مرد کے درمیان یہ اعتبار کی دوڑ اتنی ہی کچی ہوتی تو کیا دنیا کا کوئی مرد اپنی عورت کو چھوڑ کر 7 سمندر پار نہ جاتا؟ وہ اپنی عورت کو اس لیے چھوڑ کر جاتا، اسے اس عورت پر اعتبار ہوتا ہے، وہ مر جائے گی کبھی اس کی عزت کو رسوا نہیں کرے گی۔ ارے دوسرے مرد کے پاس جانا تو دور کی بات ہے، وہ رات کی تنہائی میں تنہا اکیلی بھی اپنے کپڑوں پر سلوٹیں نہیں ڈالے گی۔ اتنا اعتبار ہوتا ہے ایک مرد کو اپنی عورت پر۔ میرے نزدیک عورت اتنی ہی اعتبار کے قابل ہوتی ہے مسز اسفند یار خان۔ اسفند اس کے چہرے پر اپنی پرتپش سانسیں چھوڑتا گھٹایا۔ اگر تم درام کی حویلی میں رکتی میں تمہاری غلطی کبھی معاف نہ کرتا، مگر تم پر اعتبار ضرور کرتا۔ اب تم میری اس سوچ پر مجھے سو کال ڈپلومیٹک مرد کہہ سکتی ہو، مرد، مگر مرد ذات ایسی ہی ہے، اس کی عورت اس کا غرور ہوتی ہے اور وہ اپنے غرور میں کمی پیشی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم درام خان کی حویلی میں رکتی تم پر اعتبار نہ ٹوٹتا مگر میرا غرور ٹوٹ جاتا۔ اگر میرا غرور ٹوٹ جاتا میں دوبارہ تمہاری طرف پلٹ کر نہ دیکھتا، کیونکہ مجھے اپنے غرور سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر تم مجھے کہتی تمہارے کسی مرد سے فون پر دوستی ہے، مگر یہ بات یہ ہے کہ تم میرے نکاح میں رہتے ہوئے یہ کیسے کہتی؟ یہ کہتے ہوئے کیا تمہارا غرور مٹی میں نہ مل جاتا؟ درام کی پسندیدگی پر تمہارا خود پر غرور ملانا مٹی میں؟ اسفند نے تپتے لہجے میں سوال کیا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے عابر، اسفند یار خان کی آنکھوں میں دیکھتے لڑکھڑائی آواز میں بولی۔ ایک سچ کو تم ایکسیپٹ کر نہیں پا رہی، مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو تاکہ میرا اعتبار تم پر ختم نہ ہو۔ تو بتاؤ کیسے تم مجھ سے کسی مرد کا نام لے کر جھوٹ بول سکتی ہو؟ کیونکہ تم ایک عورت ہو اور یہ ہوتا ہے ایک عورت کا کردار۔ اسفند اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے سزایا مسکرایا۔ جب مرد باہر کی عورت مرتی ہے تو مرد کی ذات کے لیے تسکین کا باعث ہوتا ہے، وہ دوستوں میں دھڑلے سے یہ بتا کر فخر محسوس کرتا ہے، مگر عورت کو کوئی پسندیدگی سے بھی دیکھے تو عورت خود کو بتانے سے بھی گریز کرتی ہے، خود اس بات پر نفرت کرتی ہے کہ اس کے مرد کے علاوہ کوئی کیسے اسے پسند کر سکتا ہے۔ یہ ہوتی ہے عورت۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ جو باتیں بول رہا تھا۔ اگر تم فیک تصویریں کسی مرد کے ساتھ بناتی اور مجھے اس بات کا علم بھی ہوتا یہ تصویریں فیک ہیں، میں پھر بھی تمہاری بوٹی بوٹی کر کے چیل کا منہ کو کھلا دیتا۔ تمہاری قبر اس حویلی کے پچھلے لان میں بنا تھا، کیونکہ خواب میں بھی تمہیں کسی مرد کے ساتھ دیکھنے کا سوچ نہیں سکتا۔ اتنا ہی پوزیسو ہو، اتنی ہی غیرت ہے میرے دل میں تمہیں لے کر، اور یہ غیرت میرے اندر میرے خدا نے ڈالی ہے۔ میرے رب نے مجھے بتایا کہ تمہارے نکاح میں ہوتے تمہاری عورت دنیا کے ہر مرد پر حرام ہے۔ اسفند اس کے بال دبوچے پکارا۔ عابر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سسکی لی تھی۔ تمہارا سوال ہی غلط ہے مسز اسفند یار خان، اعتبار کی بات کرو، مجھے معاف کرنا مت کرو، مگر آئندہ خود کے ساتھ کبھی کسی غیر مرد کو مت جوڑنا۔ اس درام کا نام اب تمہارے لبوں سے کبھی نہ سنو، آئندہ برداشت نہیں کروں گا۔ اسفند تنبیہ آواز میں بولتے غرایا۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، میرے رب نے یہ بات بھی کھول کر اپنی مقدس کتاب میں کہی ہے۔ عابر سرد سپات لہجے میں انداز میں بولتی اسفند یار خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ عابر کی بات پر اسفند کی آنکھوں میں خون چھلکا تھا، گردن کی رگیں پھولی تھی، وہ اس کے بال مزید شدت سے دبوچے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے، اپنی خون اتنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گیا، مساموں سے دھواں سا نکلا تھا۔ اسفند گہری سانسوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عابر نے سسکی لیتے اپنے سرمئی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی، آنکھوں میں آئی نمی بمشکل پیچھے دھکیلی تھی۔ اسفند اسے خود کے حصار سے آزاد کرتے دیوار کے ساتھ دھکیل گیا تھا، وہ دیوار میں سمائے گہرے سانس لیتے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ اسفند اسی لمحے کمرے میں بنی کبرڈ کی طرف بڑھا، کبرڈ سے اپنا سوٹ کیس نکال کر بیڈ پر پوری قوت سے پٹکا تھا۔ الماری سے اپنے کپڑے وہ ایک ایک کر کے نکالتے، اس میں پھینکتے سوٹ کیس کی زپ بند کر گیا۔ عابر دیوار میں سوائے سے دیکھ رہی تھی، وہ سوٹ کیس پکڑے تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا، دروازے کے پاس جا کر اس کے بھاری قدم رکے تھے۔ تمہارے رب نے بالکل ٹھیک کہا، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ آج اس بات کو میں تسلیم کر چکا ہوں، تمہیں ایک ناپاک مرد ڈیزرو نہیں کرتا۔ آج کے بعد تم اسفند یار خان کا چہرہ نہیں دیکھو گی، نیور ایور۔ اسفند پلٹے بغیر سرد آواز میں بولتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ عابر اپنے حال
اپنے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑے زمین پر روزانہ بیٹھتی گھٹنوں میں منہ دیے سے سک پڑی تھی۔ حیدر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دراب سراب بیڈ پر لیٹے ہاتھ پیر مارتے کھیل رہے تھے۔ فرشتے کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شاید شاور لے رہی تھی۔ وہ بے تابی سے اپنے بھاری قدموں سے ان کی طرف بڑھا۔ وہ رات جب فرشتے دراب سراب کو حویلی لایا تو سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ انہیں لیے اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ ساری رات اس نے صوفے پہ سگریٹ پیتے ہوئے سلگتے ہوئے گزاری تھی۔ اس کی خانم اس کی حویلی میں اس کے کمرے میں نہیں تھی، کمرے میں تھی، وہ اس کی باہوں میں نہیں تھی۔ وہ کیسے چین پا سکتا تھا؟ وہ جب تک حویلی رہی وہ ہر رات اس کی ہی باہوں میں سوتی تھی۔ کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری تھی جس میں اس کی خانم نے اس کی غربت میں نہ گزاری ہو۔ وہ صوفے پر لیٹے اپنے اندر اٹھتے جواں جذبوں کے سورش جو اپنی خانم کو دیکھتے امڑ امڑ کر اس کے اندر پنپ رہے تھے، ان کو سلاتے سلاتے وہ نیم جاں ہوتے سگریٹ سلگائے خود پر قابو پائے رہا۔ فجر کی اذانوں پر فرشتے کو جائے نماز بچھاتے دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ نیم اندھیرے میں اس کا وضو کیا ہوا پاک معصوم چہرہ سفید چادر کے حالے میں دیکھتے وہ مزید خود پر قابو نہ پا سکا تھا۔ اسی لمحے شدت سے احساس ہوا تھا خدا نے بہت خاص عورت کا مقدر بنائی ہے جس کی وہ قدر نہ کر سکا۔ اس کے پر نور خوبصورت معصوم چہرے پر ٹھہرے پانی کے قطرے چننے کے لیے حیدر خان کے لب بے قرار ہوئے تھے۔ وہ اسی لمحے کمرے سے نکلتے فجر کی نماز پڑھنے مسجد چلا گیا تھا۔ فجر کی صبح کی سفیدی سے دن کا اجالا نکل آیا تھا۔ وہ مسجد میں ہی ٹھہر رہا تھا۔ سجدے سے سر اٹھانے کو دل ہی نہیں کیا تھا۔ اب وہ حویلی آتے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حیدر خان اس وقت براؤن شلوار قمیض پر وائٹ مردانہ شال اوڑھے ہوئے تھا۔ حیدر خان نے بیڈ کی طرف بڑھتے اب جھکتے ہوئے دراب سراب کی پیشانی پر اپنے لب نرمی سے رکھے تھے۔ دونوں حیدر خان کے منہ مات دیکھتے تیزی سے ہاتھ پیر مارنے لگے۔ بابا کی جان دراب سراب حیدر خان ان دونوں کو دیکھتے مسکرایا۔ سرخ آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں۔ میں تم دونوں کا بابا حیدر حاکم خان ہوں جو تم دونوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تم دونوں اپنے بابا کے یہاں رہتے ہو۔ حیدر خان نے اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھی تھی۔ آنکھیں شدت سے نم ہوئی تھی۔ دراب سراب حیدر خان کی باتیں سنتے بہت تیزی سے ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ زراب تو باقاعدہ حیدر خان کو دیکھتے ہنس رہا تھا۔ او بابا کی جان، حیدر خان نے زراب کو مسکراتے دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے دراب کا ہاتھ پکڑے چوما۔ میرے دراب سراب میرے پاس ہے، اب بابا کو کوئی غم نہیں۔ حیدر خان نے بھیگے لہجے میں کہتے اپنی آنکھیں بازو سے رگڑی۔ میں تم دونوں کا عقیقہ کروں گا، بہت بڑی دعوت کروں گا، پورے سوات کو بلاؤں گا۔ آخر حیدر خان کے بیٹے، اس کا خون، اس کا وارث، اس کے جگر کے ٹکڑے اس کے پاس ہے۔ حیدر حاکم خان کے بازو۔ اب حیدر حاکم خان اکیلا نہیں ہے، اس کے بیٹے اس کے ساتھ ہیں۔ بہت حسرت رہی تمہارے بابا کو اس کا کوئی بھائی ہوتا جو مجھ پر آئی ہر مصیبت سر پر لیتا۔ اس دن ارحام خان زادہ کے ساتھ اس کے بھائی اس کی ڈھال بن کر کھڑے تھے۔ اس وقت حیدر حاکم خان نے خود کو جیسے بہت تنہا محسوس کیا تھا۔ اتنے گارڈز کے ہوتے ہوئے بھی خود کو اکیلا محسوس کیا۔ مگر آج میں خود کو اکیلا محسوس نہیں کر رہا۔ آج میرے ساتھ میرے دراب سراب ہیں، میرے بیٹے، میرے دراب سراب، میری طاقت، حیدر حاکم خان کے بازو۔ حیدر خان نم آواز میں بولتے ان دونوں کی پیشانی پھر سے اپنے لب رکھ گیا تھا۔ دراب سراب دونوں حیدر خان کو دیکھتے اب ہنس رہے تھے۔ اسی اثنا میں فرشتے واش روم سے نکلتے باہر آئی تھی۔ وہ حیدر خان کو دیکھتے بری طرح چٹپٹائی تھی۔ وہ اس وقت لائٹ بیبی پنک کلر کی فراک میں ملبوس تھی۔ شاور لینے کی وجہ سے بدن گیلا تھا جس کے باعث فراک بدن سے چپکتے بدن کے نشیب و فراز عیا کر رہا تھا۔ بال اس وقت ٹاول میں لپیٹے ہوئی تھی۔ فرشتے نے سرخ پڑتے جلدی سے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ اس کی شال حیدر خان کے پاس پڑی تھی۔ حیدر خان کی نظریں بھی اسی لمحے فرشتے پر اٹھی۔ فرشتے کو دیکھتے حیدر خان کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ حیدر خان کے دیکھنے پر فرشتے کی نظریں بھی اختیار چکی تھی۔ آرس دہ کر انار بنے تھے۔ وہ سرخ گلاب ہوتی نظریں چکائے کھڑی گہرے سانس لے رہی تھی۔ حیدر خان کی دہکتی گرم گہری نظروں پر فرشتے اپنا ٹاول بالوں سے اتارتے اپنے سینے پر لپیٹ گئی تھی۔ فرشتے کا یہ ٹاول لپیٹنے پر حیدر خان کے نقوش غصے سے تنے تھے۔ اس کا گریز بہت برا لگا تھا۔ اس کا یوں خود کو چھپانا اسے مشتعل کر گیا تھا۔ وہ اس کی ہی تھی، اسے بہت بار وہ دیکھ چکا بھی تھا۔ اس سے بھلا وہ کیا چھپا سکتی تھی؟ حیدر خان بے قراری سے اس کی طرف بڑھتے اس کی کمر سے تھامے اپنے قریب کر گیا تھا۔ فرشتے حیدر خان کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ حیدر خان نے اسی لمحے ٹاول کی گرد سے اتارتے صوفے پر اچھالا۔ فرشتے مزید خفت کا شکار ہوتے سرخ ہوئی تھی۔ گیلا ٹاول لپیٹنے کی وجہ سے اس کا بدن گیلا ہوتے مزید عیاں ہونے لگا تھا۔ حیدر خان بے تابی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کی تھوڑی سی سیاہ گھنگور دل پر اپنے لب شدت سے رکھ گیا تھا۔
جو ابھی بھی اس کی شدت پر نلاحت زدہ تھے۔ فرشتے کا پورا بدن ارتعاش کی کیفیت میں تھا۔ حیدر خان کے وجود سے اٹھتی اسٹرانگ مردانہ دلفریب خوشبو سے فرشتے کو اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی گھٹتی سانسوں پر اپنے لب رکھ کر اس کے سانسوں کی آمد و رفت پر قفل لگا گیا تھا۔ فرشتے لرزتے ہوئے حیدر خان کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اس کی قربت اس کے حصار میں وہ ایسے ہی لرزتی تھی، بالکل پہلی رات کی دوشیزہ کی طرح۔ کبھی قربت کے لمحات میں وہ آگے سے رسپانس نہیں کرتی تھی، مگر اس کے حصار میں لرزتے گھبراتے سرخ پڑتے آنکھیں نیچے اس کے چوڑے سینے میں سماتی تھی۔ حیدر خان کو اپنی خانم کی اتنی شرم و حیا سے عشق تھا۔ اس کا لرزنا سرخ پڑنا حیدر خان کو اسی لمحے سکون دے رہا تھا۔ وہ اسے محسوس کر رہی تھی کہ خود سے دور نہیں چٹک رہی۔ حیدر خان لمحوں میں پرسکون ہوا۔ فرشتے نے حیدر خان کے مضبوط حصار میں خود کو چھڑوانے کی تکی دور کرتے ہوئے حیدر خان کو اسی لمحے خود سے دور دھکیلا تھا۔ اس کا دور دھکیلنا حیدر خان کی آنکھوں میں غصے اور اشتعال کی سرخی دوڑا گیا تھا، اور اس کی کمر پر حصار مضبوط کرتے اس کے سانسوں کو مزید خود میں قید کیے، اس کے لبوں کے ساتھ مزید شدت سے لپٹائے۔ فرشتے کی سانسیں بے ترتیب محسوس ہوتے حیدر خان کے لبوں کو آزاد کرتے اس کی کمر کو سختی سے جکڑے، اس کی کندن سے نشیب و فراز پر گہری اور استحاق بھری نظر ڈالتے اسے اپنے سینے میں قید کر گیا۔ میری ہو خانم، جب مجھے خود سے دور چٹکتی، مجھ سے گریز برتتی ہو، سینے میں آگ لگتی ہے، سینے میں دھڑکتی دھڑکنیں تمہارے دھڑکنوں کو چھونے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہیں، تمہاری شرم و حیا مجھے تمہارا دیوانہ بناتی ہے، مگر تمہارا گریز مجھے تمہارے لیے پاگل کر دیتا ہے۔ مجھ سے دور جا کر تم نے دیکھ لیا نا کیسے حیدر خان تمہیں ڈھونڈ لایا ہے، اتنا ہی جنونی ہو تمہیں اور اپنے بیٹوں کو لے کر۔ اپنی خانم یہاں تک اپنے بیٹوں پر بھی کسی کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میری خانم اور میرے بیٹوں پر صرف میرا حق ہے، وہ صرف حیدر خان کے ہیں۔ اب سے میرے بیٹوں اور میری خانم کو میری ملکیت میں رہیں گے، یہاں تک کہ اس ارحام خانزادہ کا سایہ بھی تم لوگوں پر پڑنے نہیں دوں گا۔ حیدر خان اسے کمر سے جگڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گھبرایا۔ لالا کا کوئی قصور نہیں ہے خان، آپ سے دور جانے کا فیصلہ میرا تھا، لالا نے صرف میرے فیصلے میں میرا ساتھ دیا۔ فرشتے اپنی کانسی آنکھیں حیدر خان کی آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ یقین نہیں آتا میری خانم اتنی بے رحم بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنے خان کو اس طرح کی تکلیف بھی دے سکتی ہے۔ تمہیں احساس نہیں ہوا خانم؟ کبھی میرا خیال نہیں آیا میں اپنے دراف ذرا پر تمہارے بغیر کیسے سانسیں لوں گا؟ حیدر خان نے فرشتے کی آنکھوں میں دیکھتے کرب سے سوال کیا۔ خان، ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ آپ کی سانسیں میرے اور دراف ذراب کے بغیر اکھڑ سکتی ہیں؟ اگر ایک بار بھی یہ خیال آتا تو آپ کی خانم کبھی ایسا نہ کرتی۔ 7 مہینے میرے بغیر رہ کر مجھے آپ نے بتا دیا تھا کہ خان میری وقت آپ کے نزدیک کیا ہے۔ میرے لیے آپ ایک خود غرض خان ہیں، اوز گل سے آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر آپ کو دراف ذراب یاد آ گئے۔ اپنا مقام آپ کی زندگی میں آخر نمبر پر قبول تھا، مگر اپنے بیٹوں کا نہیں۔ گل اور اوز گل کی اولاد ہو جاتی تو کیا مقام ہوتا میرا اور میرے بیٹوں کا؟ کیا اوز گل آپ کی مورے میرا وجود برداشت کرتی؟ کیا میرے بیٹوں کا حق اوز گل کو نہ چپتا؟ اگر آپ کی مورے آپ کو حکم دیتی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، اوز گل آپ کے پاس ہے، وہ مزید اولاد پیدا کر کے دے سکتی ہے، آپ کے بیٹوں کو پال سکتی ہے، تو آپ کیا کرتے خان؟ یہی نا کہ مجھ سے میرے بیٹے چھین کر مجھے حویلی سے دھکے دے کر نکال دیتے۔ فرشتے کے بھیگے لہجے میں کیے گئے سوالوں پر حیدر خان جبڑے بھینچتے سے دیکھ رہا تھا۔ اوز گل کی میری زندگی میں اتنی حیثیت کبھی نہیں تھی، کبھی نہیں رہی جو فرشتے جو تمہاری حیثیت نہیں تھی۔ پھر بھی اس نے مجھ سے زیادہ آپ کے ساتھ وقت گزارا خان، پھر بھی مجھے اس کے سامنے اس حویلی سے نکالا گیا۔ کاش آپ مجھ سے عشق کرنے کے بجائے مجھے اوز گل جتنی ہی حیثیت دے دیتے۔ فرشتے حیدر خان کی بات کاٹتے بھیگے لہجے میں بولی۔ حیدر خان اس سے پہلے کچھ کہتا، باہر سے شور شرابے کی آوازیں سن کر وہ غصے سے اپنی آئیبرو انگلی سے مسل گیا۔ باہر سے اورزلا اور رقیہ خانم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اورزلا کی اونچی آواز پر حیدر خان نے اپنے جبڑے بھینچتے بمشکل خود پر قابو پایا۔ اس کو میں اپنی حویلی میں برداشت نہیں کر سکتا خانم۔ رات کو اس لیے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس ٹائم مجھے صرف اپنی خانم اور اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ لانا تھا۔ اس سے اپنے لفظوں میں یہاں سے جانے کا کہو۔ اس نے میری خانم کا نام کسی غیر مرد کے ساتھ جوڑا، اسے دیکھتے ہی میرے خون میں ابال اٹھتے ہیں خانم۔ حیدر خان نے لب بھینچتے کہا، خان وہ میری سہیلی ہے، میں اسے یہاں سے جانے کا نہیں کہوں گی، جب تک میں ادھر ہوں وہ یہی رہے گی۔ فرشتے نے جواباً سنجیدگی سے کہا، خانم تم تو تاعمر یہیں رہو گی اپنے خان کے پاس۔ حیدر خان اسے اپنی باہوں میں بھرتے اپنے قریب کر چکا تھا۔ بہت بڑی سزا ہے یہ خانم، اس عزلہ کو برداشت کرنا، مگر تمہاری خاطر اسے برداشت کر لوں گا۔ حیدر خان نے فرشتے کے پیشانے پر لب رکھے تھے۔
فرشتے حیدر خان کے حصار سے نکلتے بیڈ پر رکھے اپنی چادر اپنی طرف بڑھی، چادر اپنے وجود پر اچھی طرح سے اوڑھتے فرشتے نے جھکتے ہوئے نرمی سے دراب سراب کو اٹھاتے اپنی باہوں میں بھرتے ایک کندھے سے لگایا۔ خان، مجھے اس کمرے میں نہیں رہنا، میں اس کمرے میں آپ کی بیوی کا حق ہے اور میرے بیٹوں کے لیے دوسرے کمرے کا انتظام کرے۔ رات مجبوری تھی، میں ادھر رک گئی، مگر اور نہیں، مجھے عادت نہیں کسی دوسروں کی چیزوں پر ڈاکہ ڈالنے کی، فرشتے سرسپات لہجے میں کہتے دروازے کی طرف بڑھی۔ حیدر خان نے آگے بڑھتے ذرا آپ کو اس کی باہوں سے نرمی سے لیا۔ خانم، یہ حویلی تمہاری ہے، جس کمرے میں چاہو رہ سکتی ہو، میرا سب کچھ تمہاری ملکیت ہے اور حیدر خان کی ملکیت صرف اس کی خانم اور اس کے بیٹے ہیں۔ اب حیدر اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اماڑا، تم تو ادھر ہی بیٹھ کر کھانا کھائے گا، ہم اس حویلی کا ملازمہ نہیں ہے، اس کرسی پر بیٹھ کر روز کھانا کھائے گا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ عوزلہ رقیہ خانم کے چلانے کی پرواہ کیے بغیر ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ رقیہ خانم کا سرخ چہرہ دیکھتے زرمش گھبراتے ہوئے اسے اپنی کرسی سے اٹھی تھی۔ رقیہ خانم کے غصے سے اس کی جان جاتی تھی، بچپن سے ہی وہ اپنا زیادہ تر غصہ اس پر اتارتی تھی۔ اماڑا، تم کیوں گھبرا رہا ہے، بیٹھ کر تم کھانا کھاؤ، یہ حویلی تمہارا باپ کا ہے اور فرشتے کا شوہر گاڑی والا شریف آدمی کا، اس کا چلانے سے کیا ہوگا؟ اوزگل رقیہ خانم کو دیکھتے سزائیہ لہجے میں بولی۔ ہم تم کو حیدر خان سے ہی دھکے دے کر نکلوائے گا، تم دیکھنا۔ رقیہ خانم گراتی ہوئی کرسی سے اٹھی تھی۔ ہمارا زندگی کا اصول ہے، ہم انسان کا عزت اس کا حیثیت دیکھ کر نہیں، اس کا نیک اعمال دیکھ کر، اس کا خوبصورت دل دیکھ کر کرتا ہے۔ جو انسان ہمارا نزدیک انسان کہلانے کا لائق نہ ہو، ہم اس کا عزت نہیں کرتا۔ ڈرنا تو دور کی بات ہے، جس عورت کو یہی نہ پتا ہو کہ رشتہ کیا ہوتا کیا ہے، کسی کا گھر سے لایا ہوا بیٹی کا عزت کیسے کرتا ہے، وہ بیٹی جو تم کو مورے بلاتا ہے، اس کا معصوم دل کا لاج کیسے رکھتا ہے۔ ہم کو معاف کرنا، ہم تمہارا دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، کیونکہ ہم تمہارا عزت نہیں کرتا۔ جس دن تمہارا عزت کیا، اس دن تم ہم کو حکم دے گا اوزلا تم اپنا گلا کاٹ لے، لیکن مانا وہ بھی کاٹ لے گا، ایسا ہے اوزلا۔ مگر سوری، اب ہم ایسا نہیں کر سکتا، اوزلا لفظ چباتے ہوئے سزائے بول رہی تھی، اور ضلع کی باتوں پر رقیہ خانم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا، اور ارجلا کو وہ خون نشان نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ حیدر خان کو آتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ حیدر، یہ کون ہے اور یہ ہماری حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ رقیہ خانم حیدر خان کو دیکھتے بولی، مگر دراب سراب کو دیکھتے ان کے لفظ حلق میں گھٹے تھے، آنکھیں بے یقین ہوئی تھی۔ انہوں نے بے تابی سے حیدر خان کی طرف بڑھتے دراب سراب لینا چاہا۔ خان، زراب میرا بیٹا ہے، فرشتے نے ڈبڈبائی آواز میں حیدر خان کے پکارا۔ رقیہ خانم کو وہ اپنے بیٹوں کے گرد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رک جائیں مورے، حیدر خان نے رقیہ خانم کو سختی سے آگے بڑھنے سے روکا تھا، لفظ بمشکل ہی حلق سے نکلے تھے، آنکھیں اسی لمحے نم ہوئی تھی۔ حیدر خان کے سخت لہجے پر رقیہ خانم کے قدم وہیں رکے تھے، ان کی آنکھیں بھی اسی لمحے نم ہوئی تھی۔ دراب سراب صرف فرشتے کا حق ہے اور ان کی ماں ہے، اگر وہ نہیں چاہتی کہ آپ دراب سراب کے قریب آئیں تو آپ نہیں آئیں گی۔ حیدر خان نے گہرے سانس لیتے رقیہ خانم کی بھیگی بے یقین آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے سختی سے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ حیدر، یہ ہمارا خون ہے، تمہارا بیٹا ہے دراب سراب، کیسے فرشتے اس کا پاس آنے سے ہم کو روک سکتا ہے؟ رقیہ خانم نے بھرائی آواز میں سوال کیا۔ دراب سراب کو پکڑنے کا ان کو دل ہمک رہا تھا، وہ جیسے مر رہی تھی۔ حیدر خان سے بھی زیادہ وہ دراب سراب سے محبت کرتی تھی۔ اسی طرح مورے، جس طرح آپ مجھ پر حق رکھتی ہیں، میرے لیے اچھے برے کا فیصلہ کر سکتی ہیں، اس طرح دراب سراب پر بھی صرف فرشتے کا حق ہے، اور آپ نے ہی مجھے سکھایا ہے کہ ایک بیٹے پر صرف اس کی ماں کا حق ہوتا ہے، باقی سارے رشتے بہت بعد میں آتے ہیں، یہاں تک کہ ماں کے آگے باپ کا رشتہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حیدر خان رقیہ خانم کو دیکھتے سرد لہجے میں بول رہا تھا، مگر آنکھوں کی نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم تو ہمارا بیٹا ہے، پھر کیسے تم کو ہمارا تڑپ نظر نہیں آ رہا؟ ہم تڑپ رہا ہے، اپنا دراب سراب کا واسطہ، شوہر ہے تم اس کا، تم اتنا مجبور کیسے ہو سکتا ہے؟ حیدر حاکم خان ہے تم، اپنا علاقے کا سردار، تمہارا ایک آواز پر لوگ اپنا نظریں جھکا لیتا ہے، تمہارا تو بڑا دہشت ہے باہر کا لوگوں پر، تمہارا غصہ سے تو سب کا جان جاتا ہے، پھر اس عورت کا کیا اوقات؟ تم جو فیصلہ کرے گا وہ یہ مانے گا، پھر کیوں اتنا کمزور پڑ رہا ہے؟ رقیہ خانم دل پر ہاتھ رکھتے بھیگے لہجے میں بولی۔ حیدر حاکم خان کل بھی کمزور تھا مورے، حیدر حاکم خان آج بھی کمزور ہے، وہ کب کمزور نہیں پڑا مورے۔ حیدر حاکم خان کا نام صرف روبدار دبدبہ کے لیے ہے، وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ وہ حیدر حاکم خان ہے، مگر اس دنیا میں حیدر حاکم خان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں۔ حیدر سزائیہ مسکرایا۔ حیدر حاکم خان کی کمزوری ہے اس کی مورے ہے، حیدر حاکم خان کی کمزوری اس کی خانم ہے۔ حیدر حاکم خان
یہ کمزوری اس کے دراب زراب ہے۔ حیدر حاکم خان کی کمزوری اس کی بہن ہے۔ کاش آپ مجھے یہ سکھاتی کہ حیدر تمہاری مورے تمہاری کمزوری نہیں تمہاری طاقت ہے، رشتے کمزوری نہیں طاقت ہوتے ہیں۔ کاش آپ مجھے سکھاتی مورے کہ دنیا کے ہر رشتے کو اس کی جگہ پر رکھتے ہیں۔ آپ یہ نہ کہتی ماں جیسا مقام کسی کا نہیں ہوتا، آپ کہتی حیدر خان ماں کا رتبہ سب سے اوپر ہوتا ہے، ماں کو دیکھتے نظریں احترام میں جھکائی جاتی ہیں، مگر نظریں جھکا کر جہاں ماں غلط ہو اسے غلط بھی کہا جاتا ہے۔ حیدر خان رشتوں کو کمزوری کبھی نہ بناتا، ان رشتوں کو اپنی طاقت نہ بناتا۔ آج حیدر حاکم خان سر اٹھائے آپ سب کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے، مگر حیدر خان تو اب آپ کے سامنے سر کیسے اٹھائے گا؟ وہ تو تنہائی میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں بھی شرمندگی سے سر نہیں اٹھا سکتا۔ جو سجدے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہونے چاہیے وہ سجدے پچھتاوے کے لیے ہیں۔ کیا بنا دیا آپ نے مورے حیدر حاکم خان کو؟ حیدر خان نے دراب زراب کو سینے میں بھینچے نم لہجے میں سوال کیے تھے۔ فرشتے دراب زراب کو سینے سے جکڑے بھیگی آنکھوں سے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی۔ زرمش بھی آنکھیں جھکائے اپنے بہتے آنسو صاف کر رہی تھی اور ضلع سپاٹ نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بہت سخت تھا، اسے کسی بھی سچویشن میں رونا نہیں آتا تھا۔ زندگی نے اتنا دکھ دیا تھا کہ کسی کا دکھ لگتا ہی نہیں تھا۔ ہم تو بس یہ چاہتا تھا تم ہم سے سب سے زیادہ پیار کرے۔ رقیہ خانم گلوگر لہجے میں بولی، سب سے زیادہ پیار آج بھی آپ سے کرتا ہوں، تبھی تو اسے لے کر کہیں اور نہیں گیا، اسی حویلی میں واپس لے آیا ہوں، کیونکہ حیدر حاکم خان اپنی مورے کے بغیر نہیں رہ سکتا، نہ اس عمر میں اسے تنہائی کی سزا دے سکتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں مورے، جس حیدر خان کے دل میں اس کی ماں کا اتنا مقام ہوگا، اس کے دل میں اپنی بیوی کا کتنا ہوگا؟ اگر مرد اپنی ماں سے شدید محبت کرتا ہے تو اپنی بیوی سے بھی اتنی شدت سے محبت کرتا ہے۔ حیدر حاکم خان آج بھی صرف آپ کا ہے، مگر حیدر حاکم خان کے دل میں اس کی خانم بھی رہتی ہے۔ یہ حویلی میرا سب کچھ خانم ہے اور آپ کا ہے، اور آپ کا رہے گا، مگر جو میرا ہے وہ میری خانم کا ہے۔ دراب زراب صرف خانم کا حق ہے، جب تک وہ آپ کو اجازت نہیں دیتی آپ ان کے قریب نہیں آئیں گی۔ حیدر خان سختی سے کہتے فرشتے کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے، کرسی گھسیٹتے اسے نرمی سے بٹھایا، اور ضلع نے آگے بڑھتے فرشتے سے دراب زراب کو پکڑا تھا جسے فرشتے نے آرام سے دے دیا تھا۔ وہ تو حیدر خان کی اتنی عزت پر حیران ہو رہی تھی، وہ بھی رقیہ خانم کے سامنے دے گا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بیٹھ کر کھانا کھاؤ زرمش، حیدر خان نے آگے بڑھتے زرمش کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جی لالا، زرمش بھرائی آواز میں کہتے کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ رقیہ خانم حیدر خان کو اسی کے قریب بچپن سے نہیں آنے دیتی تھی۔ حیدر خان نے روز رات کو چھپ کر اس کے کمرے میں آتا تھا، اس کے لیے ڈھیروں چاکلیٹس ہوتی تھیں، وہ اسے دیتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے چلا جاتا۔ رقیہ خانم کے ڈر سے وہ زیادہ دیر ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ حیدر خان یاد رکھنا تم عورت بہت مل جاتا ہے مگر ماں نہیں ملتا۔ رقیہ خانم حیدر کی پشت کو دیکھتے بولے۔ حیدر خان نے ان کی بات پر گہرا سانس لیا تھا۔ اگر ماں نہیں ملتی تو عورت بھی نہیں ملتی، میں نے اپنی خانم جیسی کسی کو نہیں پایا۔ حیدر خان کی بات فرشتے نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو بے دردی سے صاف کی۔ تم کبھی خوش نہیں رہے گا حیدر، ہمارا دل دکھا کے تم یاد رکھنا تو۔ رقیہ خانم گہرے سانس لیتے چیختی تھی۔ خوشی حیدر خان کے لیے اس کے رشتے ہیں، جب وہی اس کے خوش نہیں تو حیدر خان کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ حیدر خان نے زراب کو کندھے سے لگائے زخمی لہجے میں جواب دیا۔ رقیہ خانم کچھ پل کے لیے حیدر خان کو دیکھتی رہی، پھر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر خان کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تھا، اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے رکا تھا۔ رقیہ خانم کی پلیٹ میں کھانا ویسے ہی پڑا دیکھ کر اس کے ہاتھ رک چکے تھے۔ وہ کتنی دیر رقیہ خانم کی پلیٹ کو دیکھتا رہا۔ زراب کو حیدر نے فرشتے کی گود میں دیا، فرشتے نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے حیدر خان کو الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اپنی پلیٹ پیچھے کی طرف کھسکائے چیئر گھسیٹ کر اٹھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے ڈائننگ روم سے نکلتے داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ حیدر خان کی جانے کے بعد فرشتے نے بھی اپنی پلیٹ پیچھے کھسکائی تھی۔ تم کیوں کھانے سے ہاتھ رک رہا ہے؟ تم نے اپنا دونوں بیٹوں کو دودھ پلانا ہے، اس گاڑی والا شریف آدمی کی وجہ سے تم کیوں بھوکا رہے؟ یاد رکھنا اس نے تمہارا ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، اس کا گناہ معافی کا لائق نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا ماں بیٹا پر ترس کھانا کی ضرورت ہے۔ اور یہ مرد لوگ کو رونے دو جتنا روتا ہے، یہ پوری زندگی بھی آنسو بہاتا ہے، عورت کا ایک آنسو کا مقابلہ کر نہیں سکتا، ذرا سا آنکھیں نم کر کے خود کو دکھوں کا اشتہار بنائے پھرتا ہے۔ اس گاڑی والا شریف آدمی کو تمہارا آنسو تو کبھی نظر ہی نہیں آیا، تبھی اپنا ماں کو کیسے کنٹرول کر لیتا، تو آج روتا نا؟ خبردار فرشتے، تم نے اس گاڑی والا شریف آدمی پر ترس کھایا۔ اورزلا ایک ایک لفظ چباتے غصے سے بول رہی تھی۔ زرمش نے پریشانی سے اورزلا کو دیکھتے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے تو رقیہ خانم نے بھی دو ہاتھ آگے تھی۔ حیدر خان پر ترس آیا تھا۔ اورزلا تو
کبھی فرشتے کو تو کبھی اس کے لالا کے قریب نہ آنے دے گی۔ زرمی سچ میں پریشان ہوئی تھی اور اورزلا فرشتے کو دیکھتے گہرا سانس لیتے اپنا کھانا ختم کرنے لگی۔ زران اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ابرش بیڈ پر بہرام پر چکی سافٹ میوزک والے ٹوائے کے ساتھ کھیلتی بہرام کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ زران کے لب بھی اسے دیکھتے گہرا مسکرائے تھے۔ وہ اس وقت بلیک نائٹی فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی، سلکی بال ایک طرف چانے پر بکھرے تھے۔ زران مسکراتے ہوئے بہرام کی طرف بڑھا تھا، بیڈ پر بیٹھتے اس پر جھکتے اس کی پیشانی پر نرمی سے اپنے لب رکھے۔ میری جان بہرام، زران نے کہتے اس کی آنکھوں کو نرمی سے چوما۔ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ زران نے ابرش کی لٹ اسے کان کے پیچھے نرمی سے اڑتی۔ بہار شہرام کے ساتھ مصروف تھی۔ میں اسے کچھ دیر کے لیے اس کی اجازت سے اپنے پاس لے آئی اور حیرت ہے میری ایک دفعہ کہنے پر اس نے مجھے بہرام بھی دے دیا، ابرش نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا۔ زران نے گہری نگاہ اس کے چمکتے چہرے پر ڈالی۔ وہ بہرام کے ساتھ کافی خوش تھی۔ بہرام کو دیکھتے وہ ایسے ہی اس کی طرف ہمکنے لگتی تھی۔ بہار بہرام کو لے کر کافی پوزیسو تھی، وہ کم ہی کسی کو دیتی تھی۔ آج ابرش اسے اپنے کمرے میں لانے پر کافی خوش تھی۔ وہ مکمل اس کی طرف متوجہ تھی، اس کے گال پر کس کرتے اسے دیکھتے مدھم سا ہنس رہی تھی۔ بہرام کے آگے وہ اسے بھی مکمل اگنور کیے ہوئی تھی، جو زران کو اچھا خاصا کھٹکا تھا۔ بہرام سے شدید محبت کرنے کے باوجود ابرش کی توجہ خود سے بھٹکتی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بے شرم بیوی تو کمرے میں آتے ہی نامحسوس انداز میں اس کے قریب ہو جاتی تھی۔ اس کا سارا وقت ساری ادائیں اس کے لیے ہوتی تھیں، اب تو وہ اسے مکمل اگنور کیے ہوئے تھی، جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ اچھا اسے چھوڑو، ادھر آؤ میرے ساتھ، ادھر آؤ میرا سر دباؤ ذرا، کافی دکھ رہا ہے۔ زران نے ابرش کا ہاتھ پکڑتے نرمی سے سہلایا۔ زران بعد میں دبا دیتی ہوں، پتہ ہے نا بہار بہرام کو لے کر کتنی حساس ہے، اس نے ابھی آ جانا ہے اسے لینے۔ ابرش بہرام کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولی۔ ابرش کے انکار پر زران نے لب کھینچتے بمشکل خود پر قابو پایا۔ آئی تھنک اسی لیے مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ زران کی بات پر ابرش نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی شادی والی بات پر ابرش پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ زران گہرا مسکراتے بیڈ روم کے ساتھ ایک لگا گیا۔ کس لیے کر سکتا ہے؟ ابرش نے زران کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے دریافت کیا، تاکہ اپنی بیوی مصروف ہو تو مرد دوسری بیوی کے پاس جا سکے اپنی خدمت کروانے۔ زران اسے کلائی سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ تمہیں بہت شوق ہے دوسری شادی کا؟ زران کی توقع عین مطابق وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ زران نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ کسے نہیں ہوتا؟ دنیا کے ہر مرد کو ہوتا ہے۔ زران اس کی تھوڑی کو نرمی سے چھوتے اس کی بھیگی شعلہ اگلتی آنکھوں میں دیکھتے محفوظ ہوا تھا۔ اس کی شدید پوزیسونیس بہت مزہ دیتی تھی۔ وہ وقتاً اسے ایسے تنگ کرتا رہتا تھا اور وہ ہر بار ایسے ہی سنجیدہ ہوتا آتی تھی، جیسے ابھی اس کی آنکھیں شدت سے گلابی ہو رہی تھی۔ دنیا کے سارے مردوں کو چھوڑو، اپنی بات کرو۔ اگر دنیا کی دوسری شادی کرنے والے مرد اپنی بیویوں کے ہاتھوں سے ہلاک ہو بھی جائیں، مجھے کوئی غم نہیں، مگر خود کے بیوہ ہونے کا مجھے بہت غم ہوگا۔ ابرش کے بات پر زران کا برجستہ کہکا گونجا۔ زران نے ہنسنے پر ابرش کی آنکھوں میں مزید شعلے دہکے تھے۔ مرد کو دوسری شادی کا شوق نہیں ہوتا، دوسری شادی کا ذکر کر کے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اور اس وقت تمہاری ہنسی مجھے زہر سے بھی بری لگ رہی ہے۔ ابرش نے سلگتے ہوئے زران کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ میری بے شرم بیوی نے زہر چکھا ہوا ہے کیا؟ زران نے مسکراہٹ دبایا، ابرش کی شعلہ گلتی آنکھوں میں جھانکتے سنجیدگی سے استفار کرتے اسے مزید سلگایا۔ مسٹر خانزادہ کی بیوی بننا زہر کھانے کے ہی مترادف ہے، اس لیے ہر ذائقہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ ویسے بھی منتخب مزاج بندے کی زبان میٹھی ہو تو نہیں سکتی جب وہ اپنے لبوں سے میری زبان جکڑتا ہے، زہر جیسی کڑواہٹ میرے اندر اترتی ہے۔ ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے جوابی کارروائی کی تھی۔ ابرش کی بات پر زران نے بمشکل ہی اپنا کہکا گلے میں گھونٹا تھا۔ اس کی اتنی پوزیسونیس محسوس کرتے زران کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ اگر اتنی کڑواہٹ ہے میری زبان میں، وعدہ آئندہ تمہاری میٹھی زبان نہیں جکڑوں گا۔ زران نے اسے دونوں بازوؤں سے جکڑے اپنے مزید قریب کرتے اس کا نازک وجود اپنے سینے پر منتقل کیا۔ ابرش کے لب زران کی تھوڑی کو آن ٹکرائے تھے۔ ابرش نے اوپر ہوتے اپنے ہونٹ غصے سے اپنے ہاتھ سے رگڑے۔ زران مسکراہٹ دبائے اس کے بال گدی سے ایک ہاتھ سے جکڑے، ایک ہاتھ اس کی کمر پر مضبوط کرتے اس کے نکوش پر سختی سے اپنے لب رکھتے اسے تنگ کرنے لگا، اور اس کا لمس غصے سے اپنے چہرے سے اپنی ہتھیلی سے رگڑ رہی تھی۔ زران اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے آرس پر دانت کاٹتے، جگہ جگہ اسے اپنی زبان لگاتے اس کے آرس کے لیے کر رہا تھا۔ ابرش کا غصہ پارا ہائی ہو رہا تھا۔ ابرش کو خود کو چھڑواتے ہوئے اس کے سینے پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔
زران اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے ساتھ لپٹائے، اس کی نازکی محسوس کرتے، اسے تنگ کرتے، اس کی بے بسی کا اسے احساس دلاتے مزید سلگانے لگا۔ ابرش مزید اس کے حصار میں چٹپٹائی تھی۔ ابرش نے اس کی گردن پر جھکتے پوری شدت سے دانت کاٹے تھے۔ زران نے لب دانتوں تلے دبائے، اس کی جنگلی وار سہا۔ وہ دانتوں کی نیلی کھڑی بنا کر پیچھے ہوئی تھی۔ تم بے شرم بیوی نہیں، جنگلی بیوی بھی ہو، یہ بےہودگی ہے۔ زران نے اسے گھورتے ہوئے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا تھا جہاں اچھا خاصا درد ہو رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس نے ابھی تک اپنی بیوی کے کمر پر سے لپیٹے ہوا تھا، اسے اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا تھا۔ وہ ایسے جنگلی بلی بنے گی اسے کافی اٹریکٹ کر رہی تھی۔ ابرش ابھی بھی اسے سلگتی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس کا غصہ ویسے ہی کا ویسا ہی تھا۔ اس کی دوسری شادی والی بات پر کسی صورت اس کا غصہ کم نہیں ہوتا تھا۔ ابرش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زران کی جان لے لے۔ وہ جب جب ایسے دوسری شادی کی بات کرتا تھا اسے اپنے اندر آگ دہکتی محسوس ہوتی تھی۔ اف میری پوزیسو بیوی، تمہارا کیا بنے گا؟ زران مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ میرا نہیں، تمہارا کیا بنے گا؟ اگر تم نے کبھی دوسری شادی کے متعلق سوچا بھی؟ ابرش نے اس کا گریباں دونوں ہاتھوں سے جکڑتے گہرے سانس لیتے اسے گلابی پھیکی آنکھوں سے دیکھا۔ میری توبہ، میرے لیے ایک ہی کافی، ون اینڈ اونلی مائی پوزیسو مس امریکہ۔ زران نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ پھر کیوں بات کرتے ہو دوسری عورت کی؟ مجھے بالکل نہیں پسند جب تم مذاق میں دوسری شادی کا ذکر کرتے ہو، کسی دوسری عورت کا ذکر کرتے ہو۔ ابرش نے اس کے لبوں سے دور ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھی کہ لہجے میں شکوہ کیا۔ تم کمرے میں آتے ہی میرے ساتھ لپٹ جایا کرو، میری زہریلی زبان سے اپنی میٹھی زبان سے جکڑ لیا کرو تاکہ تمہارا مسٹر خانزادہ کی زبان کو کچھ اور کہنے کا موقع ہی نہ ملے۔ زران گمبھیر آواز میں کہتے اس کے ہونٹوں پر لب رکھتے اس کی زبان کو جکڑ گیا تھا۔ ابرش اس کی شدت میں اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی تھی۔ ابرش کے سیل فون بجنے پر زران نے گہرے سانس لیتے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ ابرش کو کمرے سے جکڑتے زران نے گہرے سانس لیتے اس کا سائڈ ٹیبل سے فون اٹھائے دیکھا جہاں بہارے کی کال آ رہی تھی۔ بہارے کا ہے؟ ابرش نے بے ترتیب سانسوں سے پوچھا۔ زران نے سر استباعد میں ہلایا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے پاس لیٹے بہرام کو دیکھا جو سو رہا تھا۔ وہ زران کے سینے میں سمائے رونے لگی تھی۔ زران گہرا سانس لیتے اسے اپنے سینے سے مزید لپٹا گیا تھا۔ اگر ہمارا بیٹا ہوتا تو بہرام سے بڑا ہوتا۔ ابرش نے اس کے سینے سے لپٹے بھیگے لہجے میں کہا۔ بہرام بھی ہمارا بیٹا ہے ابرش، اس طرح رونا سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ زران نے اس کے یوں رونے سنجیدگی سے کہا۔ اگر ہمارا بیٹا ہوتا تو وہ بہرام سے بڑا ہوتا۔ زران میں حسد نہیں محسوس کر رہی، بہرام مجھے بھی بہت پیارا ہے، بہت زیادہ پیارا ہے۔ میں تو صرف اپنے بچے کی بات کر رہی ہوں جو ہم نے کھو دیا۔ میں نے کب کہا ابرش تم حسد کر رہی ہو میری حساس بیوی؟ مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں رونے سے کیا ہوگا، اور میں دن رات محنت تو کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ جلدی ہی نکلے گا۔ زران نے ابرش کی آنکھوں میں دیکھتے معنی خیز انداز میں کہتے اس کی توجہ بھٹکائے۔ ابھی تک نہیں نکلا، تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی مسٹر خانزادہ۔ ابرش نے بھیگے لہجے میں کہتے جھکتے اس کے عارض پر دانت کاڑے۔ سچ میں بے شرم بیوی ہو۔ زران نے اپنا عارض رگڑتے اس کی آنکھوں میں محفوظ ہوتے دیکھا۔ بے شرم نہیں، رومانٹک بنتی ہوں مسٹر خانزادہ، اور تمہیں تو بے شرم بیوی پسند ہے، میرا یہی انداز تو پسند ہے تمہیں۔ ابرش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے سینے پر انگلی پھیرتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ زران کی قربت، زران کا وقت اسے سب کچھ بھلا دیتا تھا۔ اتنی بے شرمی دکھاتی ہو تو سرخ گلاب کیوں ہو جاتی ہو؟ زران اس کی لرزتی پلکیں اور اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ وہ سرخ گلاب بنی ہوئی تھی اس کے حصار میں۔ یہ ادائیں، یہ بے شرمی، یہ اس لیے دکھاتی ہوں تمہیں اپنے قریب، اس لیے ہر وقت رکھتی ہوں کیونکہ ابرش پاشا دیوانی ہے اپنے مسٹر خانزادہ کی۔ اپنی اداؤں سے تمہیں صرف اپنا بنا کر رکھنا چاہتی ہوں تاکہ تم میرے پاس ہو تو ساری دنیا کو بھول جاؤں۔ یہ تمہیں اپنا بنائے رکھنے کے لیے انداز ہے، صرف اگر تم سمجھو تو۔ ابرش نے اس کی گردن پر انگلی پھیرتے اپنے دیے گئے نشان پر اپنے لب رکھے۔ زران نے اس کی کمر کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے اپنی آنکھیں موڑ دی۔ وہ بہت نرمی سے اس کے گردن کو چومتے ہوئے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے اس کے سینے پر اپنے لب رکھنے کی لگی تھی۔ زران کا ہاتھ بے باکی سے اس کی کمر پر سرا رہا تھا۔ یاد رکھنا مسٹر خانزادہ، مجھ جیسی دیوانی بیوی کسی کی نہیں ہوگی۔ جو خدا نے تمہیں دیا ہے اس کا تم دن رات شکر کرو، کم ہوگا۔ ابرش نے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کی۔ زران کا برجستہ کہکا گونجا تھا، وہ اپنے تکیے پٹکتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ میری بے شرم پلس بیوی، رومانٹک بیوی، اتنی ہی عطائیں دکھاؤ جتنا مجھے سہ سکو۔ آج رات تمہاری خیر نہیں، جتنی بے باکی دکھا رہی ہو اتنی ہی تمہاری جان نکالوں گا۔ زران نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں قید کی۔ اس کا گاؤن ریموو کرتے وہ اس کے شولڈر پر نرمی سے لب رکھ رہا تھا۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ زران گہرے سانس لیتے پیچھے ہوا۔ بہارے؟ ابرش اس کے سینے پر تھوڑی رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی حالت دیکھتے مسکرائی تھی۔ یہی ٹائم ملا تھا بہرام کو کمرے میں لانے کا۔ زران نے اسے غصے سے گھورا۔ ابرش اس کے گھورنے پر کلکلائی تھی۔
وہ جب اس کے لیے بےتاب ہوتا تھا وہ اسے ایسے ہی خوش ہوتی تھی۔ اس کا خود کے لیے تڑپنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ تمہارا بھی تو سارا ٹائم اپنے گھر والوں کے ساتھ گزرتا ہے، اسی لیے میں بہرام کو لے آئی۔ سب کے سامنے تمہیں نظر ہی نہیں آتی، ابرش نے شکوہ کیا۔ وہ کتنے دنوں سے اب اس کے سامنے مکمل اگنور کر رہا تھا، جس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سب کے سامنے تمہیں اپنی باہوں میں قید کیے، اب رومانس کرنا شروع کر دیا کروں گا۔ زران کے شکوے پر جھنجھلایا تھا۔ اس کی ذرا سی توجہ وہ کہیں بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسے لے کر بہت حساس تھی۔ وہ اپنے سب رشتوں کو لے کر بہت حساس تھی۔ تم میری محبت کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ اب زران کی بات پر خفت زدہ ہوتی، بیڈ سے اٹھتے، اپنا گاؤن پہنتے، سوئے ہوئے بہرام کو لیے دروازے کی جانب بڑھے۔ زران نے اپنی کنپٹی سے انگلی سہلائی تھی۔ اس کے بھیگے لہجے پر وہ پریشان ہوا تھا، یہ تو جانتا تھا وہ اسے ناراض ہو کر سو سکتی ہی نہیں ہے۔ اس کے ذرا سا منانے پر وہ اس کے قریب آ جائے گی۔ جانتا تھا وہ اسے بہت محبت کرتی ہے، مگر اس کے رونے پر وہ پریشان ہوا تھا۔ ابرش نے اپنی شال اچھی طرح خود پر لپیٹے ہوئے دروازہ کھولا۔ درخشاں دروازے پر کھڑی تھی۔ بھابھی، باہر باجی نے بھیجا ہے، درخشاں نے کہتے بہرام کو ابرش کی گود سے لیا تھا۔ ابرش دروازہ بند کرتے بیڈ کی طرف آئی تھی، اپنی شال اتارتے بیڈ پر رکھی، زران کی طرف ایک نظر نہیں ڈالی تھی۔ زران تکیے پر سر رکھے اس کے نروٹے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ سائڈ پر لیٹے کمبل خود پر لپیٹے ہوئے تھا۔ زران کی طرف سے رخ پلٹ چکی تھی۔ زران اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کرتے، اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ وہ اسے سینے میں لپٹائے اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے، اس کے بالوں پر نرمی سے لب رکھ رہا تھا۔ اب اس کی کمر پر اپنا بازو لپیٹتے، اس کے سینے سے لپٹے آنکھیں مون چکی تھی۔ زران گہرا مسکرایا تھا، اس کی ناراضگی اتنی ہی ہوتی تھی۔ میری بے وقوف بیوی، زران اس کے کان میں جھکتے مدھم سے سرگوشی کرتے، اس کی گردن پر جھکے اپنی شدتیں بکھیرنے لگا۔ اپنی طرف لیمپ آف کرتے وہ اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں جکڑ گیا تھا۔ کمرے میں اب سانسوں کا خوبصورت ساز بکھر رہا تھا، جس خوبصورت رات کو مزید خوبصورت بنا چکا تھا۔ ارحام خانزادہ ہور کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ ارحام، ہور نے مدھم سائز سے پکارتے اس کے مضبوط ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ارحام اس کا رخ موڑتے اسے لاؤنج میں بنے پلر کے ساتھ لگا گیا، اس کے گرد پلر اپنے دونوں ہاتھوں کا حصار قائم کرتے اس کے براؤن شفاف گہری آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ارحام خانزادہ کی پرتپش نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں چکا گئی تھی۔ ارحام اس کے گرد اپنا حصار قائم کیے اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاہ کلر کی ویلویٹ کی اسٹائلش فراک میں ملبوس تھی، جس پر سیاہ بے حد خوبصورت امبرائڈری کی شال ہوئی تھی۔ ارحام نے اسے پیاسی نگاہوں سے دیکھتے اس کے سر شال سے اتارتے اس کی گردن میں منہ چھپاتی اپنی گھنی بیئرڈ رگڑی۔ ہور نے کسمساتے ہوئے اس سے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے اسے ناراضگی بھری شکوہ کی نگاہوں سے دیکھا۔ ارحام نے گہرا سانس بھرتے اس کے نروٹے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ صبح باتھ روم رومانس والی بات پر بھی اسے اب تک ناراض تھی، کمرے میں بھی واپس نہیں آئی تھی۔ ارحام، جانے دے مجھے، کوئی آ جائے گا۔ اور اس کی گرم نگاہوں پر پرحدت سانسوں سے کی تپش پر اس کی براؤن آنکھوں میں جھانکتے بولی تھی، مگر اس کی بے باک پر بھری گستاخی پر ہور کی گھنی پلکیں خود بخود عارض پر سجدہ زیر ہوئی تھیں۔ وہ اتنا بے باک اور سحر انگیز تھا کہ اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اس کے نشیب و فراز پر اپنے ہاتھوں کی بے باکی بڑھاتا تھا، اس پر اپنا حق جتاتے اسے گہری گرم مسکراتے نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ یہ ناراضگی اب کیسے ختم ہوگی؟ کل رات کے بعد میں تمہارے لیے زیادہ بے قرار پاگل ہو چکا ہوں۔ میری جان، کیوں ستا رہی ہو مجھے؟ ارحام نے اس کی تھوڑی کو بے حد نرمی سے چھوتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے آئیبرو اچکائے استفار کیا۔ آپ کی وجہ سے مجھے امبیرسنگ فیل ہوا ہے۔ مورے کیا سوچتی ہوں گی میرے بارے میں؟ ہور نظر چکائے بولی تھی۔ کچھ نہیں سوچ رہی ہوں گی مائی ڈارلنگ، مائی بچہ۔ زران شہرام عابر ایسے تو نہیں آ گئے؟ ارحام کی بات پر ہور نے منہ کھول کر اسے بے یقینی سے دیکھا۔ وہ اپنی مورے کے بارے میں ایسی بات کرے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ مائی معصوم بچہ، کیا کروں؟ تمہاری فضول سی سوچوں کا میرے پاس یہی جواب تھا۔ ہور بیبی، یقین کرو۔ ہور کی بے یقین نگاہوں میں دیکھتے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ مورے کیوں ہمارے بارے میں کچھ ایسا ویسا سوچیں گی؟ بیوی ہو میری، میں اپنی بیوی سے جہاں چاہوں جیسے چاہوں محبت کر سکتا ہوں۔ یہ سوچنا صرف میری خوبصورت ڈارلنگ بیوی، میری جان مائے انوسنٹ بچہ کو سوچنا چاہیے کہ اسے اپنے دیوانے شوہر کو کہاں کیسے کس طرح خوش کرنا ہے۔ ارحام اس کا خوبصورت چہرہ ہاتھوں میں بھرتے گمبھیر آواز میں بولتے اس کی ناک کی ٹپ پر اپنے لب نرمی سے رکھ گیا۔ ارحام کی نرمی اس کے اس انداز اور اس کے بدن سے اٹھتی دل فریب خوشبو پر اور کی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہو رہی تھی۔ کہاں دیکھتے تھے مقابل کے انداز، یقین کرنا مشکل تھا۔ زندہ وجود کو پلٹنے والا شفاق بین رحم انسان اس کے لیے اتنا نرم ہو چکا ہے۔ ہور نظریں چکائے لب دانتوں تلے دبا گئی تھی، اس کی گہری گرم نگاہیں وہ اتنی محبت کرنے پر انداز پر وہ اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔
اسے آج رات برداشت کرنے کا سوچ کر ہی اس کا دل خوف سے یکبارگی دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی سحر انگیز شخصیت میں خود کو جکڑے محسوس کرنے کے باوجود اس کی شدتوں سے اس کی جان جاتی تھی۔ وہ اس خانزادہ کو نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ مت کیا کرو حور، ارحام اس کا لب اس کے دانتوں سے چھڑواتے ناگواری سے بولا۔ حور کی ذرا سے سخت لہجے پر نگاہیں پھر گئی تھی۔ مقابل کی زندگی میں اپنی اہمیت سے واقف تھی، اس لیے اب ذرا سی سختی وہ برداشت نہیں کرتی۔ اوکے سوری جان، غلطی میری تھی، میں معافی مانگتا ہوں تم سے۔ آئندہ جب بھی باتھ روم رومانس کا پروگرام ہوگا میں دروازہ لاک کر کے اچھی طرح چیک کر لوں گا۔ ارحام گمبھیر آواز میں کہتے اس کی ڈمپل والی جگہ سے شہادت رکھی۔ شو می ڈمپل، شو مائی ڈمپل۔ ارحام کی مائی ڈمپل والی بات پر اور نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ میرا ڈمپل ہے، اگر میری ڈمپل پر کسی کا حق ہے تو وہ پاپا کا ہے۔ آپ کا بالکل نہیں۔ اور نے نروٹھے انداز میں اس کی انگلی چھٹکی تھی۔ ارحام اس کے نروٹھے رویے پر اس کے مزید ناراض ہو چکی تھی۔ تمہارا ہر چیز پر میرا حق ہے ہو، کیونکہ تم صرف میری ہو، سلطان شاہ کا اس ڈمپل پر کوئی حق نہیں ہے۔ ارحام سرد آواز میں کہتے ہوئے جھکتے ہوئے اس کی ڈمپل والی جگہ پر دانت کاٹ گیا تھا۔ ارحام پور نے سسکتے ہوئے اپنے عارض پر ہاتھ رکھا جہاں اس نے دانت کاڑے تھے۔ آئندہ جیسے مرضی ناز نخرے دکھانا، مگر میرے سامنے یہ مت کہنا کہ مجھ سے زیادہ تم پر کسی کا حق نہیں۔ برداشت نہیں کر سکتا میری حور، سلطان شاہ کا بھی حق ہو۔ پوری کائنات میں اپنے معاملے میں مجھ سے زیادہ انسیکیور، جیلس اور پوزیسو تم کسی کو نہیں پاؤ گی۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بے حد، بے حساب، اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ارحام اس کی گال پر نرمی سے ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جنونی انداز میں بولا، اور اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے سر ثبات میں ہلاتے گھبراتے ہوئے نظر چکا گئی۔ کس کا ہے یہ ڈمپل؟ مائی بیوٹیفل بچہ۔ ارحام نے اس کی تھوڑی نرمی سے چھوتے استفار کیا۔ آپ کا ہے، اور نے نظر چکائے روحاں سے ہوتے جواب دیا۔ تم کس کی ہو مائی کیوٹ لٹل پرنسس؟ ڈارلنگ۔ ارحام اس کی بات پر حور نے گہرا سانس لیتے روحاں سے ہوتے اللہ سے دل میں شکوہ کیا تھا۔ وہ اتنا جنونی رومانٹک خانزادہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ آخر اس کی قسمت میں ہی کیوں لکھا تھا یہ جن جو اسے چمٹ ہی چکا تھا۔ آپ کی ہوں، حور نے نظر چکائے نے روٹھے انداز میں جواب دیا۔ چلو کمرے میں چلو، تمہیں بتاتا ہوں تمہارے ڈمپل پر ہی نہیں تمہارے اور کن کن چیزوں پر صرف میرا حق ہے، اور کتنا حق ہے۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اس کے پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ ارحام آپ جائیں، میں پریزے کو سلا کر آتی ہوں۔ حور نے ارحام کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پیچھے ہوئی تھی۔ ارحام اسے پچھلی گردن سے جکڑے اپنے قریب کر گیا۔ اور بہت محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن ہر بار تم مجھے یوں بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ ارحام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے باور کروایا تھا۔ وہ اس کے قریب ایسے ہی نہیں آتی تھی، اس کے ڈر یا پھر اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے واسطے آتی تھی۔ پریزے کے کمرے میں تم نہیں سوگی، نہ کمرہ لاک کرو گے، پریزے کو سلا کر تم کمرے میں آؤ گی۔ اتنا جان لو، اب میں تمہیں مزید دور نہیں رہ سکتا۔ تم سے اب مزید دوری مجھے پاگل کر دے گی۔ نو مور ڈرامہ مائی بچہ، کمرے میں فوراً آؤ۔ ارحام سردہ انداز میں حکم دیتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے اسے جواباً استفار چاہا۔ وہ اس کی نرمی سے زیادہ سختی سمجھی تھی، اس لیے ارحام کو جان بوجھ کر اپنا لہجہ سخت کرنا پڑا۔ حور نے ارحام کے لہجے کے سرد پن سے اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے سرد استبات میں ہلایا تھا۔ یو آر لائک پریزے فار می مائی ڈارلنگ مائی بچہ، بٹ آئی کین نیور بی فار یو ایز آئی ایم فار پریزے مائی جان، دیٹس وائی کم کوئکلی انٹو دا روم۔ ارحام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ حور نے اسے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے پھر سے جلدی سے گردن ہلائی تھی۔ دیٹس مائی گرل، آئی لو یو۔ ارحام اس کے ڈمپل والی جگہ پر اپنے لب رکھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اللہ، یہ جن تم نے میرا مقدر کرنا تھا۔ کیا تھا اگر اس بندے کے اندر تھوڑا سا رومانس کم ہوتا، تھوڑا سا۔ حور نے روحاں سے ہوتے چھت کی طرف دیکھتے بچوں کی طرح نچلا ہونٹ باہر نکالا۔ نو مور ڈرامہ مائی بچہ، یو آر لائک پریزے فار می بٹ ناٹ لائک پریزے۔ ارحام حور کے الفاظ دہراتے اس کی نقل اتارتے ہوئے پیر پٹکتی ہوئی پریزے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارحام غصے سے اپنی سیاہ ٹی شرٹ پہنتے ہوئے پریزے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ 2 گھنٹے سے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ ارحام کے بھاری قدموں کا رخ پریزے کے کمرے کی طرف تھا۔ پریزے کے پیٹ پر رکھے حور کا بازو نرمی سے پیچھے کرتے بہت گہری نگاہوں سے حور کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ اسے دیکھتے سارا غصہ اڑن چوب ہوا تھا۔ وہ واقعی میں اس کی پریزے کی طرح ہی تھی۔ پریزے کو دیکھتے ہی اس کا سارا غصہ اشتعال دور ہوتا تھا، اس کی طرح حور کو دیکھتے بھی اس ایک کم وہ غصہ دور ہو جاتا تھا۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ مائی بیوٹیفل وائف، مائی لٹل پرنسس، جسٹ لائک مائی پریزے۔
ارحام نے جھکتے ہوئے سرگوشی کرتے بہت نرمی سے اس کی کان کی لوم کو اپنے دانتوں سے کاٹا، اور ارحام نے اس کے کندھے پکڑ کر ہلاتے ہوئے اسے مدھم آواز میں پکارتے اٹھانے کی کوشش کی۔ حور کو گہری نیند میں سوتا دیکھ کر ارحام کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ ارحام کے لمس پر حور نے نیند سے بھری آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے اوپر جھکے پہاڑی خان کو دیکھا۔ حور نے اسے دونوں ہاتھوں سے دور کرنے کی کوشش کی، وہ اس کی سانسیں انہیل کرتے پیچھے ہوا۔ ارحام، حور نے بے ترتیب سانسیں لیتے ارحام کو نیند بھری گلابی آنکھوں سے دیکھتے سے پکارا، کمرے میں چلو۔ ارحام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں مدھم سرگوشی کرتے حکم دیا۔ ارحام، پریزے کو اکیلے چھوڑ کر کیسے آ سکتی ہوں؟ حور جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے نظریں جھکا گئی تھی۔ درخشاں کہاں ہے؟ ارحام نے حور کی بات پر بری طرح اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ وہ جتنا اس کے ساتھ نرم ہو رہا تھا وہ اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ صبح سے رات ہو گئی تھی، وہ ایسے ہی اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ حور نے پریزے کو دیکھتے آہستگی سے کہا، اوکے تم چلو، میں پریزے کو بھی لے کر چلتا ہوں، یہ آج ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں جو سو جائے گی۔ ارحام نے حور کی لٹ کانوں کے پیچھے اڑتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے نرم لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت اسکائی بلو سلک کی فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی۔ اسے دیکھتے ہی آنکھیں خمار صدا ہوئی تھی۔ اگر پریزے ہمارے ساتھ سوئے گی تو آپ کیا کریں گے پھر؟ حور نے ارحام کو دیکھتے دانت پیسے تھے۔ وہ اسے کس لیے کمرے میں بلا رہا تھا وہ جانتی تھی۔ کیا مطلب ہم کیا کریں گے؟ تم نے کبھی کچھ کیا ہے میری جان؟ جو بھی کرنا ہے میں کروں گا، آپ نے صرف پلیز ارحام کی رٹ لگانی ہے، اور آپ کی سسکیاں ہی مجھے مدہوش کرنے کے لیے کافی ہے مائی بیوٹیفل مادام۔ میں بیوٹیفل موڈ میں، آپ کے کوآپریشن کی ضرورت نہیں۔ ارحام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کرتے زو معنی سرگوشی کرتے اس کے نازکی کو اپنے سینے سے مس کیا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس پہ اچھا رسپانس دیجیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کا یہ ناول جلدی کمپلیٹ کروا دوں، ٹھیک ہے؟ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔